خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہیں، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئی کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و السلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟
تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں, تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ, تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے, اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. تو اس لیے یہ عمل غلط ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فراز سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا, جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا, یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے, جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے, جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے, یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے, تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ, کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو, اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی. مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے. کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے, کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, یہ جو دلائل ہم کہتے ہیں نا, جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4. صرف شادیاں اسلام میں 4 نہیں ہیں, شریعت کے دلائل بھی کتنے ہیں؟ کیونکہ 4 بولتے ہیں ایک دم دماغ ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا, تو 4 کے علاوہ بہت ساری چیزیں, شادیوں کے علاوہ بھی 4 ہیں. مشہور فرشتے 4 مشہور ہیں, مجتہدین مشہور 4 ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو 4 دلائل ہوتے ہیں. اس پہ کلپ بنا لینا اچھے طریقے سے, میرے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا مارکیٹ میں. نمبر 1 قرآن ہے, نمبر 2 حدیث ہے, نمبر 3 اجماع ہے, نمبر 4 قیاس ہے. قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں بھائی, سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں. پھر قرآن ہی نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا. غامدی صاحب نے حدیث کو بھی حجت نہیں مانتے, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا, نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ میں لگتا ہے ایسا, لیکن ہوتا نہیں ہے. پھر اس کی قسمیں متواتر ہو, خبر واحد ہو, وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ تقسیم ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اجماع. امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا, تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے, کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے. یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے؟ قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے, بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی
यहूद व नसारा भी तो इसी तरह तबाह हुए, अपने उलमा को फॉलो किया उन्होंने और देखा पब्लिक क्या कर रही है। तो यहूदी और ईसाइयों ने भी अपनी असल किताबों को छोड़ दिया और पब्लिक को देखा, अवाम को देखा, तो सब गुमराह हो गए। ये दलील दी है। तो मुसलमान भी वो कुरान और सुन्नत को छोड़ दें, कुरान को छोड़ दें और देखें मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो मुझे उसी वक्त से ख्याल था इसका मैं जवाब दूंगा। देखो, यहूद व नसारा में और इस उम्मत में फर्क है। यहूद व नसारा के बारे में तौरात और इंजील में कहीं भी नहीं है कि पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। कुरान इस उम्मत के बारे में कह रहा है कि जो मुसलमानों के रास्ते को छोड़ेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुरान ये भी तो कह सकता था कि जो कुरान के रास्ते को छोड़ेगा, जो हदीस के रास्ते को छोड़ेगा, ये कह सकता था ना कुरान ने ये कहा वमन यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मुसलमानों के रास्ते के अलावा किसी और ट्रैक पे चलेगा गुमराह हो जाएगा। क्या मतलब? अल्लाह को ये बात मालूम थी कुछ लोग कुरान और सुन्नत की वो तशरीह करेंगे जो मुसलमानों के तरीके के अलावा होगी, जिस पर अक्सर मुसलमान नहीं होंगे। इसमें अल्लाह ने गवाही दे दी है कि ये उम्मत यहूद व नसारा की तरह नहीं है, ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। इसमें जो कुरान और सुन्नत को मुस्लिमीन की बड़ी तादाद फॉलो करेगी। तो कुरान और सुन्नत की कोई भी ऐसी तशरीह लेकर आए जो आम्मतुल मोमिनीन वो तशरीह नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब वो गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहा है आपको। और इसकी एक अकली दलील ये है कि यहूद व नसारा को के पास जो पैगंबर आए वो आखिरी नबी नहीं थे, जबकि इस्लाम में जो पैगंबर आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं। पूरी उम्मत अगर गुमराह हो गई, किसी भी वक्त पे गुमराही पे जमा हो गई, तो फिर अगली नस्लों के लिए हुज्जत कौन बनेगा? गामदी साहब इसका जवाब ये दे सकते हैं, कुरान हुज्जत बनेगा। सवाल पैदा होता है, कोई कुरान पे इश्काल कर लेगा कि पूरी उम्मत जब गुमराही पे जमा हो सकती है तो हो सकता है ये कुरान ही गलत पेश कर रही हो, हमारे सामने कुरान पेश करने में गलती कर रही हो। तो इसलिए इजमा सबसे बड़ी दलील है। और एक बात याद रखो, इजमा का दलील में तीसरे नंबर पे आता है इजमा, लेकिन रुतबे में इजमा तीसरे नंबर पर है, अमली तौर पर इजमा पहले नंबर पर है। इजमा जो दलील में जब प्रैक्टिकली फॉलो किया जाएगा तो सबसे पहले इजमा को फॉलो किया जाएगा। बात आ रही है समझ में? देखो, कुछ लोगों के पास कुछ इख्तियारात होते हैं और कुछ उनके मातहत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस मातहत का दर्जा कम होने के बावजूद प्रैक्टिकली इख्तियारात उसके पास होते हैं। और आसान मिसाल दो, आप मैदान जंग में लड़ रहे हैं, मेजर आपकी कमांड कर रहा है। कौन कमांड कर रहा है फौजियों की? मेजर। उस वक्त उस मेजर के मातहत जो फौजी होंगे ना, प्रैक्टिकली उनकी नजर में उस अपने ऑफिसर की वैल्यू चीफ ऑफ आर्मी से भी ज्यादा होगी। नहीं आई समझ में बात? प्रैक्टिकली वो उस मेजर के ऑर्डर को फॉलो करने के पाबंद होंगे। हालांकि हो सकता है 5 साल पहले आर्मी चीफ ने उनको कुछ और कहा हो। इससे यह नहीं होगा कि उस मेजर का दर्जा आर्मी चीफ से बढ़ गया है, बल्कि खुद उस आर्मी चीफ ही का बनाया हुआ कानून ये होगा, वो भी इसी पे खुश होगा। भाई मैदान जंग में तुमने उसी को फॉलो करना है जो तुम्हारा ऑफिसर हो। उसके बनाने से ये मकाम उसको मिला होगा कि भाई जंग में जो उस वक्त आपका सुप्रीम कमांडर है, आपने उसको फॉलो करना है। अब बात को समझो अच्छी तरीके से। कुरान ने हमें यह बताया, हदीस ने हमें यह बताया कि उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। अल्लाह के कहने से हमने ये माना है। इसमें बहुत सारी हदीसें, मुतवातिर हदीसें इजमा की हुज्जियत पर। ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा बोलो नहीं होगी। इसमें उम्मत के अल्फाज हैं, सिर्फ सहाबा नहीं है। ना सहाबा गुमराही पे जमा हो सकते हैं, ना चारों इमाम गुमराही पे जमा हो सकते हैं, ना सारे मुहद्दिसीन गुमराही पे जमा हो सकते हैं। ये इतना बड़ी उम्मत, ये मासूम है मिन हैसुल उम्मा। फर्द इसमें गुमराह हो सकते हैं, पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। तो ये हमें बताया किसने? कुरान ने, हदीस ने, जिनका दर्जा इजमा से ज्यादा है। लेकिन जब एक दफा जब बता दिया, तो अब अगर हमें कोई आयत इजमा के खिलाफ लग रही होगी तो प्रैक्टिकली हम उस आयत को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इजमा को फॉलो करेंगे। और आयत के बारे में हम ये कहेंगे कि हम कुरान को छोड़ नहीं रहे हैं। इसी कुरान ने बताया है कि इजमा हुज्जत है, लिहाजा इजमा अगर कुछ कह रहा है तो इसका मतलब कुरान की आयत का या तो ये मतलब नहीं है जो हम समझ रहे हैं, या ये आयत मनसूख हो चुकी है, लेकिन इसके मनसूख होने का हमारे पास कोई इल्म नहीं है। क्योंकि इजमा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इजमा को अगर आपने गलत मान लिया ना कि उम्मत गुमराही पे जमा है, सबसे पहले कुरान मशकूक हो जाएगा। क्या दलील है आपके पास? ये वही कुरान है। भाई पूरी उम्मत सीना बसीना नकल करती चली आ रही है और ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तौरात गलत में तहरीफ हुई ना, पूरी गलत नहीं है लेकिन तहरीफ हुई। क्यों? वो लोग गुमराही पे जमा हो सकते थे। इंजील में तहरीफ हुई, क्यों? वो लोग गुमराही पे जमा हो सकते हैं। कुरान में मुमकिन नहीं है तहरीफ, क्यों? ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। अल्लाह ने हिफाजत का वादा इसी तरह से किया कि उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं होने, क्योंकि ये उम्मत आखिरी उम्मत है।
یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ امت ہی پیغمبروں کی نائب ہے. اس امت میں انڈیویجولی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں. میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ غلط ہو سکتے ہو, سارے غلط ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو غامدی صاحب اس بیس کو نہیں مانتے ہیں. جب نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ جو چوکے چھکے لگاتے رہے, ان کو یہ حق ہے کہ لگائیں, وہ چوکے بھی لگائیں اور چھکے بھی لگائیں. وہ متضاد باتیں بھی کریں گے, کیونکہ امت کو ایک بیس ہی ختم کر دی نا. غامدی صاحب سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سوال تھا, یہ اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا سوال تھا. چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟ ان کی ریسرچ پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں بھی کرتے وہ مانتے ہیں ان کو, جیسے اہل حدیث ان کو فالو نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ یہ چاروں کیا تھے؟ امام تھے. یعنی امام کا مطلب قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. وہ مانتے ہیں ان کو, وہ بھی ہیں. تو اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ چاروں امام قرآن کا مطلب, آیتوں کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو غامدی صاحب نے جواب جو دیا, وہ جواب میں بھی غامدی صاحب نے گڑبڑ کی ہے. وہ جواب یہ دیا کہ میں اپنے الفاظ میں وہ جواب ہوں, مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا. اس کا مفہوم یہی ہے بھائی, ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. یعنی قرآن کو, سنت کو بھی وہ عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ جہاں ان کے مطلب کی سنت ہوتی ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث تو تاریخی کتابیں ہیں. یہ جگہ جگہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا, ان کے بیانات میں بھی آپ کو ملے گا. جہاں حدیث سے اپنا مطلب نکل رہا ہے فوراً حدیث, جہاں نہیں نکل رہا تو بھائی میں حدیث کو, تاریخی کتابیں ہیں یہ تو اب اس خاتون نے پوچھا کہ وہ پوری امت تو فالو کر رہی ہے, 99% امت نے چاروں اماموں کو فالو کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ. تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ چاروں قرآن و سنت کی تشریح غلط, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں, یہ امام بہت بڑے تھے, مجتہد تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہم کسی انسان کے بجائے ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. اس خاتون کا, وہ تو بیچاری مطمئن ہو کے, یعنی ظاہر کیا کرتی, وہ بیٹھ گئی. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں فوراً کہتا ایکسکیوز می سر کائنڈلی. غامدی صاحب, خاتون کا جو سوال ہے وہ ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ چاروں امام قرآن کو فالو کر رہے تھے یا آپ فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام کو سمجھ میں نہیں آیا, جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے کہ ان کو اسکالر مان رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں امام اور ان کے متبین میں بھی بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, امام بخاری بھی, امام ان کے, ٹھیک ہے وہ اس سینس میں ان کے مقلد نہیں تھے, لیکن محدث اپنے, یعنی خود ایک بہت بڑے علامے تو تھے نا. اور عقائد میں تو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے ہیں, اہل سنت والجماعت کے عقائد تو سب کے سیم ہیں. تو ان میں سے 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, 1400 سال کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آیا. تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں, اماموں کا نہیں. جواب یہ ہونا چاہیے وہ سب غلط تھے, میں صحیح ہوں. ان سب نے قرآن کو غلط سمجھا, میں نے قرآن کو صحیح سمجھا, اور میں اس دعوے پہ قائم ہوں, یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا میں کوئی مانے گا؟ اصل میں خاتون کا سوال یہ تھا کہ حضرت اتنی بڑی بلنڈر ہوا ہے اس امت سے کہ 1400 سال سے امت آیت کی غلط تشریح کرتی آ رہی ہے. آپ 1400 سال کے بعد جا کے جو تشریح کر رہے ہیں اس سے تو سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں, 4 اسکالر غلط, لاکھوں غلط ہو گئے. تو سوال یہ, جواب یہ ہونا چاہیے تھا غامدی صاحب کا کہ ہاں وہ 100% انہوں نے غلط سمجھا, میں نے صحیح سمجھا. جواب یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جواب دنیا مان لیتی؟ یہ نہیں مانتی جواب. کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ اتنے بڑے اسکالر ہو گئے کہ 1400 سال سے آپ کیا, باقی لوگ, وہی مجھے مثال یاد آئے گی کہ ہمارے محلے میں ایک پٹھان اور پنجابی کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا پٹھان پنجابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا, پھڈا تو ان کا ذاتی لین دین تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بیس پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو قومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پٹھان ہے تو اپنا پٹھان ہونا پیش کرنا شروع کر دے گا, پنجابی ہے تو تاکہ سارے پٹھان پنجابی لڑیں آپس میں. یہ تو جاہلیت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. تو کیا ہوا, اب وہ پٹھان بار بار اس کو تانے دے رہے ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم تیرے کو چھوڑے گا نہیں, ہم پٹھان ہیں. تو وہ پنجابی جواب میں کہہ رہے کیوں, روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, میں سن رہا تھا بیٹھ کے, کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ یہ جواب دے رہا ہے اس کو. اب لڑائی ہو رہی, خیر وہ چھڑوا دیا لڑائی, وہ شکر ہے پٹھان پنجابی لڑائی نہیں شروع ہوئی. تو میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں, غامدی صاحب نے جو کہا نا کہ وہ چاروں اماموں نے جو بھی سمجھا میں ان کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں, میں خود قرآن پہ ریسرچ کر کے میں جو, تو یہ جواب نہیں تھا. جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا سب نے, اور میں نے
صحیح سمجھا. تو پھر میں کہتا ہے کیوں روٹی صرف آپ کھاتے ہو؟ 1400 سال سے امت کیا گھاس کھا رہی تھی کیا؟ ان میں کون سے منرلز کی کمی تھی جن کی کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ نے امریکہ میں جا کے کچھ ایسے چنے چلغوزے کھائے ہیں جو آپ کی عقل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. وہی وہ جو مجھے پھڈا یاد آیا نا کہ روٹی صرف آپ کھا رہے ہو, ان لوگوں نے روٹیاں نہیں کھائیں. تو وہی بات ہے, وہ ہمارے دوست ہیں سلمان بھائی, کیا کریں یار, چٹکلے پہ چٹکلے یاد آ جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں یہاں, یہ میں نے بڑا واقعہ سنا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ادھر دوست ہیں, بڑے اکثر دعوت کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہم ان کے گھر, میں تو نہیں تھا, یہ انہوں نے خود مجھے سنایا واقعہ. کھانا ہے بھائی, آگے بیٹھے ہوئے عمران بھائی, ابھی بھی ہیں باریک سے یہاں ہوتے ہیں کہ عمران صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. باریک کا لفظ کاٹ دینا, وہ غصہ نہ ہو جائے, دبلے ہیں یار, باریک کا لفظ کاٹ دینا, دبلے سے ہیں عمران بھائی. وہ بیٹھے ہوئے, سامنے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے, اس کا نام نہیں بتاؤں گا میں, وہ پھر بولے گا میری برائی کر رہے ہیں مفتی صاحب. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب بریانی میں ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک, ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک. یہ جو دوسرے تھے نا, ان کا نام میرے منہ سے نکلتا ہے, میں ایک دم بریک لگا رہا ہوں, تو وہ ایسا نہ ہو بیچارے بولے یار اتنا پرانا واقعہ آپ میری بدنامی کر رہے ہو. یہ ساری بوٹیاں انہوں نے جلدی جلدی کھا لی, اور پلیٹ میں جو نئی بوٹی لا کے ڈالی جا رہی ہے اس پہ بھی. جو عمران بھائی جو تھے نا, ان کو آ گیا غصہ. اب انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں دعوت میں بولوں تو ساری بوٹیاں کھا گیا. ہم کھانے پہ تو بریانی میں بوٹیاں ہی کھا جاؤ تو بچا گیا. اب ان کو لگا ہے تھوڑی سی غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں ان کو بولوں کہ تم بوٹیاں کھا گئے, اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے نا, اس کو دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ کا عمل برا لگا ہے, ہاتھ باندھ کے ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں کھا ہی نہیں رہا, منہ سے کچھ نہیں بولا. اچھا, عمران بھائی کا کہنا یہ تھا کہ میں احتجاج کر لیتا بات ختم ہو جاتی, کوئی میرا آگے موڈ نہیں تھا لڑنے کا جھگڑنے کا, اور ان کو بھی احساس ہو جاتا کہ میں نے غلط کیا, بات ختم ہو جاتی, میرا کوئی جھگڑے کا کوئی طنز کرنے کا موڈ نہیں تھا. لیکن اگلا جو جملہ انہوں نے بولا نا, جو بوٹیاں کھا گئے تھے, انہوں نے کہا عمران بھائی کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ کہتے اس پہ مجھے غصہ آیا. کہہ رہے میں نے کہا نہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, گوشت تو صرف تم کھاتے ہو, ہم کس پہ پلے ہوئے ہیں, ویجیٹیرین ہیں, ہم گھاس پھوس کھاتے ہیں. کہہ رہے غصہ مجھے اس پہ آیا کہ ایک تو بوٹیاں کھا گیا ہے, بس چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے, ختم کرنے کے بعد پوچھ رہے آپ گوشت کھاتے. تو غامدی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا, خاتون نے آپ سے سوال پوچھا تھا, چاروں امام ایک طرف ہیں, ان کی ریسرچ ایک طرف ہے, اور بلکہ پوری امت ایک طرف, اور آپ ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہو, تو یہ سارے غلط تھے, آپ صحیح ہو. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں غامدی صاحب, بھائی میں کسی امام کو یا کسی محدث کو نہیں, میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے. تو بھائی آپ نے جواب مطمئن نہیں کیا, آپ یہ جواب دو کہ ہاں وہ سارے, ان کو سمجھ نہیں تھی, سمجھ کس کو ملی ہے, مجھے ملی ہے. تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, معاذ اللہ نقل کفر, کیا وہ گھاس کھاتے تھے؟ بادام پستے صرف آپ نے کھائے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو غامدی صاحب چونکہ اجماع ہی کو نہیں مانتے, تو پھر وہ چوکے چھکے جتنے لگ رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں, یہ چوکے چھکے اس سے زیادہ. وہ قادیانیوں کو اتنا بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, یہ بھی بڑی بات ہے یار, اس پہ انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ ملنا چاہیے, ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اگر وہ کہہ دیتے قادیانی کافر نہیں ہے تو کیا ہوتا, امریکہ میں کوئی کیس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ ان کا بہت بڑا ظرف ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. آگے پھر انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کفر تو ہے لیکن قادیانی کافر نہیں ہے, قادیانی کافر نہیں ہے, اور ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے, جائز ہے, نماز ہندو کے پیچھے بھی جائز ہے, مسیحی کے پیچھے بھی جائز ہے. تو ان کو پھینکنے دو, آپ ٹینشن میں نہ جاؤ. ہم نے امت کو من حیث الامہ فالو کرنا ہے, جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کے ٹریک سے ہٹے گا, اللہ جب ان مسلمانوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا نا, تو اس کو نہیں جانے دے گا. اللہ کہے گا تم دنیا میں سب کو غلط کہتے تھے نا, تو آج ان کے ساتھ جنت میں جا کیسے رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کی جماعت سے 1.5 اینٹ بھی الگ ہوگا, تو جو بھی الگ ہوگا آخرت میں بھی اللہ الگ کر کے اس کو کہیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے جو عامت المسلمین کے ٹریک پہ چل رہے تھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, جس اسکالر کو سننے کے بعد, چاہے وہ غامدی ہو چاہے کوئی بھی ہو, جس کو سننے کے بعد یہ لگے کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, فوراً فتویٰ لگا دو یہ غلط ہے باقی سارے ٹھیک ہیں. اللہ نے یہ پورا قرآن کسی ایک اسکالر پہ نازل نہیں کیا ہے, قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے جو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سنتے آ رہے ہیں, سمجھتے آ رہے ہیں, عمل کرتے آ رہے ہیں. تو وہ امت ہے بھائی, یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں انڈیویجولی لوگ غلط ہو سکتے ہیں, غلط فرقے بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ فرقے بھی مائنورٹی میں رہیں گے, میجورٹی ہمیشہ حق پر رہے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق
نبی نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی. غالب میں اشارہ ہے کہ پاور میں رہے گی, وہ بڑی تعداد میں ہوگی. آج اہل سنت والجماعت کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے فالو کرنے والے وہ بھرے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں لوگ کم ہیں. اور پھر ان اہل سنت والجماعت میں ان چاروں اماموں کو فالو کرنے والے سب سے 99% ہیں, کیونکہ ان کے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. تو اس لیے ہم نے پوری امت کو دیکھنا ہے. یہ انڈیویجولی جو دو تین رائے ہوتی ہیں, یہ ان کا قرآن حدیث ان کو مبارک ہو. باقی قادیانی کافر ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. کوئی نکاح کرے گا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, ذبح کر لیا کھانا حرام ہے, وہ نجس ہے, ایسے ہے جیسے خنزیر کھا لو یا قادیانی کا ذبیحہ کھا لو, قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی نہ کھایا کرو. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب, تمہارے لیے صرف اوت الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے, اور اوت الکتاب قرآن کی نص کے مطابق یہودی اور عیسائی ہیں. قادیانی اوت الکتاب میں یعنی اہل کتاب میں داخل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے زیادہ ہے, ان کا جرم ان سے زیادہ ہے. جرم زیادہ کیوں ہے کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا بھائی قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں اور اسی قرآن کو بھی مانتے ہیں, یہود و نصارہ تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے, تو قادیانی ان سے کم درجے کے کافر ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ہماری نظر میں ہندو سے, یہودی سے, عیسائی سے بدتر کافر ہے. کیوں, اس کی اب میں وجہ بیان کرتا ہوں. پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں. دیکھو, آپ کا ایک بیٹا ہے لائق, دوسرا ہے چرسی, کیا خیال ہے؟ غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے. ہیں دونوں کس کے بیٹے؟ آپ کے. اب مجبور ہو گئے, ٹھیک ہے یار آپ بڑے خاندانی آدمی ہو, آپ کے تصور نہیں ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی چرس بھی ہے. تو محلے میں ایک چرسی لڑکا رہتا ہے, آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہوگا؟ کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ چرس پیتا ہے اور آپ کو نہیں مانتا اور یہ ہے وہ, آپ بولیں گے بھائی نہ مانے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, میں دیکھ لوں گا. میں اس کو وراثت سے کیا کر دوں گا؟ محروم. کیونکہ میں اس کا باپ نہیں ہوں تو میں وراثت سے کیا کروں گا؟ اس کو نہیں دوں گا اس کو وراثت. اچھا ہے نہ ماننے میں میرا فائدہ ہے, میری ساری وراثت کس میں جائے گی؟ میری اولاد میں. تو اللہ بھی کہتا ہے جو میرے نبی کو نہیں مانتے میں ان کو جنت کی وراثت سے محروم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. آخرت میں انتقام لے لوں گا ان سے. تو یہاں تک اتنا جرم اتنا ہے. اللہ کہے گا میں نہیں دوں گا آخرت ان کو, نہیں مانتے میرے پیغمبر کو, جرم ہے. دنیا میں اللہ کہتے ہیں سب کے ساتھ کیسا سلوک کرو؟ اچھا سلوک. دنیا کے اصول کچھ اور ہیں, آخرت کے اصول کچھ اور. آپ بھی اپنے بیٹے سے کہو گے کہ بیٹا وہ چرسی ہے, چرس پیتا ہے, لیکن تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جب ملا کرو سلام کر لیا کرو اور اچھا سلوک ہر ایک کے ساتھ کرو. یہی کہیں گے نا ابا. لیکن محلے میں ایک چرسی ہے جو چرس پیتا ہے, ساری کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے, اور کہتا ہے میں, آپ کا نام فار ایگزامپل جمشید ہے, بیٹا تم یہ حرکتیں کرتے ہو, تم ہو کس کے بیٹے؟ میں جمشید کا بیٹا ہوں. اب جمشید برداشت کر لے گا؟ ہیں جمشید کہے گا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تو چرس پی, تو ہیروئن پی, جو مرضی کرنا ہے کر, تو مجھے تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنے آپ کو مجھے اپنا باپ کس حیثیت سے کہہ رہا ہے؟ اس سے تو میری انسلٹ ہے. کس کی انسلٹ ہے؟ خاندانی لوگوں کی انسلٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عزت دار لوگوں کی. باپ کا بیٹا بھی کہے گا ابا یہ ہمارا بھائی بنا پھر رہا ہے, یہ تو ہمارا خاندان کی, اس سے تو میرے رشتے نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے ان کا بھائی چرس پیتا ہے. اب ابا اس کا بائیکاٹ کرے گا اس وقت تک جب تک یہ چرسی اس باپ کا نام اپنے نام سے ہٹائے گا نہیں. آپ بائیکاٹ کرو گے. آپ اپنی اولاد کو بولو گے اس کو سلام نہیں کرنا, اس کو سلام کا جواب نہیں دینا, اس کے کھانے میں, اس کی دعوتوں میں نہیں جانا. بائیکاٹ جب تک یہ میرا اپنے نام سے میرے لیبل نہیں ہٹا لیتا. کیونکہ ہماری طرف منسوب کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو اس جھوٹے مکار کو, چرسی ہیروئن چی شرابی کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اب سمجھو بات کو. عیسائی, مسیحی, ہندو جتنے بھی ہیں جو مرضی کریں, اپنی ان حرکتوں کو اسلام قرار نہیں دیتے اور اپنے اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اپنے آپ کو کس کے کھاتے میں ڈالا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں. اور قادیانی اس جھوٹے نبی کو مان کے اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں, اس عمل کو اسلام قرار دیتے ہیں. بھائی اسلام جھوٹے نبیوں سے بری. میں نے ابھی 22 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ نکالی ہیں جس میں نبی کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کے اقوال نکالے ہیں, سب میں یہ کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. اور آپ نے فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں,
पूरी उम्मत जमा हो चुकी है इस पर कि आप आखिरी नबी हैं। एक झूठा कज़्ज़ाब उठता है और तू उठ जाता, नबूवत का दावा कर लेता, अपने मजहब का जो मर्जी नाम रखता, तू जानता, तेरे फॉलोवर जानते, उसको किसके खाते में डाला जा रहा है? सैयदुल अंबिया के खाते में, कि हमारे नबी का जिल्ली नबी है। नहीं भाई, ये हम बर्दाश्त, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। हमने अपने नबी का दिफा करना है, लिहाजा मसीही को इज्जत दे सकते हैं, हिंदू को इज्जत दे सकते हैं, क्योंकि वो बुत परस्ती को इस्लाम करार नहीं देते। वो ये नहीं कहते हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुतों की इबादत करो। मसीही ये नहीं कहते हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाओ। कादियानी कहता है कि हम नबी के हुक्म पे इस कज़्ज़ाब और झूठे को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और इसको फॉलो करने को एन नबी को फॉलो करना समझते हैं। इसलिए कादियानियों का जुर्म ज्यादा है, बिल्कुल उस शख्स की तरह तो झूठा हो और शरीफ आदमी के खाते में अपने आप अपना औलाद में अपना नाम डाल दे, तो शरीफ आदमी कहेगा इसका बाइकआउट करो। इसलिए मैं नहीं कह रहा बदअखलाकी करें कादियानियों से, लेकिन मेरे भाई हम इनकी दावतों में शिरकत को हराम समझते हैं। इनके साथ शादी ब्याह तो हो ही नहीं सकता, गैर मुस्लिम है। इनका ज़बीहा भी हलाल नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल अल्लाह ने मसीहियों को, यहूदियों को तो दिया है, कादियानियों को ये प्रोटोकॉल अल्लाह ने नहीं दिया, क्योंकि उनका कुफर बदतर कुफर है। गलत चीज इस्लाम के खाते में डाली है, और गलत भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती। देखो, जब किसी को नबी मान लिया जाता है तो वो दिन को रात कहे रात मानना पड़ता है, रात को दिन कहे दिन मानना पड़ता है। ये मकाम है नबी का। तो हमारी नजर में एक झूठा आदमी है, आप उसको मान लेते नबी, लेकिन ये ना कहते, आपका अल्लाह आपसे खुद ही पूछ लेता, आपने उसको इस्लाम करार दे दिया। आज कादियानी अपने मजहब से इस्लाम का लेबल हटा ले, कह दे कि हम गैर मुस्लिम हैं। क्या कह दे? हम गैर मुस्लिम, हमारा एक अलग मजहब है। आज हम उनको गले लगा लेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम गैर मुस्लिम हो, तो गैर मुस्लिमों के साथ इस्लाम क्या हुक्म देता है? अच्छा सलूक करो। अपनी मस्जिद को मस्जिद ना कहें, वो मुसलमानों के जो शायर हैं वो इस्तेमाल ना करें। अभी किसी ने बताया सिंध में कादियानी कुर्बानी कर रहे हैं। भाई हम पाकिस्तान में ये काम आपको नहीं, ये इस्लाम, ये मुसलमानों का शियार है, कुर्बानी आपको करने की इजाजत, बंद कमरे में जो मर्जी करो, हम नहीं पूछेंगे आपको ये शायर जाहिर, क्योंकि इससे लोग धोखा खाते हैं कि ये समझते हैं ये इस्लाम है। तो इसलिए कादियानी को नमाज में उसका हम बकरा हलाल पैसों का ज़बा करते, वो बोटी हम पे हराम है, हम उसको नमाज में क्या बना लें? गामदी साहब के मशवरे इमाम बना लें। तो ये गामदी साहब के फतवे, गामदी साहब को मुबारक हो। और देखो, अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि मैं झूठे नबी को पनपने नहीं देता, है ना कुरान में। मैंने इसकी कई दफा तशरीह बयान की है। उससे ऐसी गलतियां करवाता हूं कि लोगों को पता चल जाए ये झूठा है, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद से करवाई गलतियां। तभी कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत पे मुबाहिसा करेंगे आपसे। मिर्जा गुलाम अहमद की शख्सियत पे कादियानी 100 बार जहर का प्याला पी लेगा। कादियानी कभी मिर्जा गुलाम अहमद, एक एक लफ्ज नपा-तुला कह रहा हूं सोच समझ के, कादियानी से आप बहस करो, नबी आखिरी नबी थे नहीं थे, हर चीज़ पे बहस करेगा। कादियानियों से आप ये कहो चलो इस पे बहस करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी शरीफ आदमी था या नहीं था, कादियानी 100 बार जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन इस टॉपिक पे कभी आपसे बात नहीं करेगा। उलमा उससे बात करते हैं इस पे कि मिर्ज़ा की किताबों से हम साबित करेंगे ये नबूवत तो शराफत के बाद की चीज़ है, ये शरीफ इंसान नहीं था। ऐसी गलतियां उससे करवा ली गई हैं, उसकी शख्सियत को अल्लाह ने हमेशा के लिए मजरू कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखो, इसी तरह कोई मजहबी स्कॉलर जो कुरान और सुन्नत के नाम पे लोगों को गलत गाइड कर रहा हो, उसकी जाती हैसियत क्या है वो एक अलग बहस है। गाइड गलत कर रहा हो, अल्लाह उससे वो गलतियां करवाते हैं कि दुनिया के सामने जाहिर हो जाता है कि ये सही स्कॉलर नहीं है, इसको फॉलो मत करो। क्यों? जो भी उलमा हैं या मजहबी स्कॉलर हैं जिनके पास इल्म है, हदीस के मुताबिक वो पैगंबर के वारिस हैं। तो जैसे अल्लाह झूठे पैगंबर को पनपने नहीं देते, झूठे स्कॉलर को भी अल्लाह पनपने नहीं देते। से ऐसी मिस्टेक करवाते, दुनिया के सामने वाज़े हो जाता है कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको फॉलो किया जाए, ये अल्लाह के जिम्मे है। और अल्लाह, ये तभी देखो ना इनके फतवे किस तरह के आ रहे हैं, यानी इनके जो काम 1400 साल तारीख में कभी किसी ने फतवा नहीं दिया, सही है ना, कि गैर मुस्लिम के पीछे नमाज, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। ऐसी ऐसी गलतियां करवाई जाती हैं कि, और ये एक तो गलती होती है ना, ताबीर में गलती हो गई, कहना कुछ चाह रहा था, ये तो सब इंसान हो। एक होता है बाकायदा कॉन्फिडेंस के साथ, ढटाई के साथ गलती करना और फिर उस पर कायम रहना। तो ये एक नहीं है, ऐसी गलतियों के पूरे पलंदे हैं। गामदी साहब ने कोविड के जमाने में फतवा दिया था कि घरों में भी जमात जायज है, यानी आप ऑनलाइन भी जमात कर सकते हैं। इमाम की स्क्रीन पे आप देख के ना जमात की नमाज पढ़ लें। एक साहब दाढ़ी वाले, उनका नाम जैन से, उन्होंने बड़ा अच्छा रिएक्शन रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा गामदी साहब ने फतवा तो दे दिया, लेकिन ये फतवा इतना बड़ा लतीफ़ा है कि गामदी साहब को अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं कौन सा लतीफ़ा सुना के चला गया हूँ। उन्होंने कहा ये तो पूरी दुनिया मानती है कि इमाम हमेशा आगे होता है, मुक्तदी हमेशा पीछे।
اب اسلام آباد میں ایک آدمی آن لائن نماز پڑھا رہا ہے, کراچی میں جو اقتدا کر رہا ہے, کراچی سے مکہ زیادہ قریب ہے, اسلام آباد سے کم از کم بھی میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر دور ہوگا. تو یہ عجیب و غریب نماز ہے جس میں امام 1000 کلومیٹر پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مقتدی 1000 کلومیٹر آگے. انہوں نے کہا لیکن محترم نے فتویٰ دے دیا. ایک اور مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. ٹیلی ویژن میں نا ایک دفعہ پروگرام چل رہا تھا یہ فلکیات پر کہ چاند کا جو چاند دیکھ کے ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو رؤیت ہلال کمیٹی کی ضرورت کیا ہے, فلکیات کی کیلکولیشن سے ہمیں کر لینا چاہیے, تو دیکھنے کا تکلف کی کیا ضرورت ہے. اس ٹاپک پر بات کرنی تھی, مجھے بھی بلایا اور غامدی صاحب کے ایک شاگرد تھے ان کو بھی بلایا. اچھا جی, اب میں تو اس پہ تیاری کر کے گیا تھا, مجھے پتا ہمارے جامعہ والے تو فلکیات میں بے انتہا ایکسپرٹ ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں سے جو فلکیات میں ماہر ہیں علماء میں ان سے بھی رابطہ کیا, پورا مسئلے کو سمجھ کے گیا. تو غامدی صاحب کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے پہلے پوری سائنس پہ اپنی افلاطونی اور بقراتی جھاڑ دی. سائنس, یہ مولوی سائنس کو نہیں مانتے اور اصل میں تو یہ وغیرہ وغیرہ. جب فلکیات پہلے زمانے میں تو ممکن نہیں تھا. میری باری آئی, میں نے کہا دیکھیں اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا کہ ٹیلی ویژن والوں نے ماہر فلکیات کو بھی بلایا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی کے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے سائنس کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے, پہلے یہ تو پوچھو سائنسدان کیا کہتے ہیں, کیا فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ ممکن بھی ہے. میں نے کہا ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ پورا اس پہ ڈیپینڈ کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے بعض دفعہ ہمیں یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہے چاند کی. ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کیلکولیشن کر کے پتا چل جاتا ہے 100% نظر آنے کا چانس ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیلکولیشن سے پتا چل جاتا ہے کہ ماہر فلکیات کہہ دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ سب کو نظر آئے گا, تو اس میں تو ویسے ہی نظر آئے گا. اس میں آپ فلکیات والے پہلے اعلان کر سکتے ہیں کہ نظر آئے گا اور پوری دنیا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ نظر آنے کا چانس ہی نہیں ہے, یہاں نظر آئے گا ہی نہیں. یہاں فلکیات سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیلکولیشن کی روح سے جب ہے ہی ایک چیز نہیں تو کمبخت تجھے نظر کیسے آ گیا, صحیح ہے نا. یہاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور رؤیت ہلال کمیٹی یہ فائدہ اٹھاتی ہے, ماہر فلکیات سے رابطہ کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں کسی جدید قانون اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا باریک ہوگا کہ میں بھی نظر آ جائے اور میں بھی نظر نہ آئے. یہاں وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ماہر فلکیات نے مجھے سپورٹ کیا, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ لوگ ماہر فلکیات سے پوچھے بغیر ڈال دیتے ہیں کہ فلکیات پہ رکھ دو, حالانکہ ماہر فلکیات خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رویت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی فلکیات سے مدد لی جا سکتی ہے اور لی جا رہی ہے, لیکن کل وہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ 2 صورتوں میں تو ممکن ہے, اور اکثر و بیشتر یہ بیچ کی صورت ہوتی ہے, اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا لو بھائی, بلا وجہ سائنس کے زمین آسمان کے قلابے ملا کے نا بھرم میں ڈالنے کی کوشش کہ سائنس 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 کر رہے ہو. سائنسدان خود نہیں, جیسے ایک اور اسکالر ہے, نام نہیں لوں گا, ان کو بڑی سائنس سائنس کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں کو سائنس بالکل نہیں آتی ہے. تو ایک ماہر تھے وہ ذرا سائنس تھوڑی زیادہ جانتے ہیں, کل میری فون پہ ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار یہ والی سائنس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مولویوں کو نہیں آتی ہے جو یہ سائنس پیش کر رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کتنی غلط سائنس پیش کر رہا ہے یہ بندہ, جو کہہ رہا ہے کہ دوسرے پلینٹ سے بارش ہوئی تھی نوح علیہ السلام کا, جہاں طوفان آیا تھا نا. سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جہاں آکسیجن ملی ہے, وہ زمین سے بہت دور ہے. تو ایک اسکالر ہیں, اکثر وہ مولویوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ سائنس وائنس کا نہیں پتا, مجھے پتا ہے سائنس کا. تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا نا, جو قرآن کہہ رہے آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے تھے, تو ایکچولی وہ اس پلینٹ سے بارش آئی تھی اس پلینٹ پہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ چونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں جو میرے دوست ہیں فلکیات, انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پھینکی ہے نا اس نے, آدھی سائنس تو لے رہا ہے کہ وہاں آکسیجن ہے, یہ نہیں لے رہا کہ وہاں سے کیا پانی کا اس زمین پہ آنا ممکن بھی ہے, اتنی دور ہے, نوری سال ہوتا ہے نا, ناممکنات میں سے وہاں سے یہاں پانی آ جائے. تو وہ کہنے لگے مولوی مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے مولویوں نے یہ والی سائنس نہیں آتی. اسکالر نے پھینکے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی قرآن و سنت, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سونف خشک ہوتی ہے گرم ہوتی ہے, یہ حکیم بتائیں گے آپ کو. صحیح, کھچڑی چاول حکیم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بادی ہے گرم ہے, گرم تر ہے, گرم خشک ہے, یہ حکیموں کا ٹاپک ہے. عضلاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کس طرح کی ان کے اصطلاحات چلتی ہیں حکیموں کی. جب بھی آپ حکیم کے پاس جاؤ نا, میں کھجور کھا رہا ہوں, کہنے خشک ہے اس کے ساتھ دودھ ملا لیں, حکیم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور واقعی کھجور کے ساتھ دودھ ملاؤ بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ خشک ہے, دودھ ملا لو, دودھ تر ہوتا ہے تو گرم خشک مل کے معتدل ہو جائے گا. لیکن یہ بات ہے حکیم پھینکو, بہت سے پھینکو بھی ہوتے ہیں لیکن سارے پھینکو نہیں ہوتے. میں آپ کو ویسے ہی ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں, اپنے بچوں کو یہ کھلانا شروع کر دو. رات کو گرم دودھ بوائل کرو, چند کھجوریں گھٹلی نکال کے ڈال دو,
اور صبح بچوں کو ناشتے میں یہ کھلا دو, لال ٹماٹر نہ ہو جائے, میرا نام بدل لیں. یا تو کوئی بیماری ہوگی ان کو جس کی وجہ سے, ورنہ ہو جائے گا. بہت فائدہ مند چیز ہے. تو وہ لیکن پھینکو زیادہ ہوتے ہیں بہرحال. تو ہر چیز کا ایک میرے بھائی موضوع ہوتا ہے. تو اس لیے دین علماء سے سیکھا جائے گا. غامدی صاحب نے بول دیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تو غامدی صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں, اور شاید اللہ اسی پہ ان کو بخش دے. ہمارے دارالعلوم کرنگی میں, دارالعلوم کرنگی والے بڑے پولائٹ سے اچھے علماء ہوتے ہیں, بڑے. آپ نے ان کی جذباتی تقریریں اور یہ ٹھش پش فلانا کافر یہ نہیں دیکھا ہوگا. یعنی پاکستان کے تمام مدارس میں سب سے زیادہ جو دھیما اور علمی انداز ہے نا, وہ دارالعلوم کرنگی کا, اکثریت کے اعتبار سے. وہاں ایک سیاسی لیڈر چلے گئے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں وہ لیڈر بھی, میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ لیڈر بھی وہ تھے جو علماء کے بہت خلاف تھے. اب جب وہ دارالعلوم کرنگی گئے تو دارالعلوم والوں نے ان کو بڑی عزت دی, بٹھایا, اور ہلکے پھلکے انداز میں ایک دو جملے تنقیدی بھی کہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی عزت دی, بٹھایا, بلایا, پروٹوکول دیا اور عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ 11:30 بجے 10:30 بجے مجلس میں آتے تھے, بیٹھے. حضرت کو پہلے اخبار چلتے تھے, حضرت کو اخبار کی خبر بتائی کہ وہ گمراہ آدمی دارالعلوم کرنگی آیا ہے, اور انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور عزت دی, اور پھر ایک دو جملے کے تنقید بھی تھوڑی بہت. حضرت فرمایا الحمدللہ, ماشاء اللہ, زبردست, ماشاء اللہ. حضرت بڑے خوش نا. تو ہم نے کہا حضرت یہ تو اتنا پروٹوکول. حضرت فرمایا بھائی یہ جو انہوں نے ایک دو جملے تنقید کے کہے ہیں نا یہ جو ایک دو جملے انہوں نے اس کے سامنے یہ بول دیے, بس اتنا کافی ہے. صحیح ہے نا, اتنا کیا ہے. یعنی ان کا حضرت تو وہاں پڑھائی ہے بخاری کئی سال, فرمایا تو ان کا مزاج میں پولائٹنس ہے, رسپیکٹ دیتے ہیں ہر ایک کو. تو انہوں نے یہ جو دو جملے کہہ دیے نا کہ آپ کی یہ پالیسی سے ہمیں بس فی الحال کیا ہے کافی, یہ بہت زبردست, شاندار, ویل ڈن. تو غامدی صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, اتنا جنت میں جانے کے لیے کافی. اس سے زیادہ کہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں. اگر یہ بھی نہ کہتے تو کیا ہوتا. لبرل لوگ اور خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں کہ سب کو ہی مسلمان کر دیے انہوں نے. جلدی ختم کر دو بھائی, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, بس یہ 2 منٹ میں سوال مکمل کرتا ہوں. میرے بھائی غامدی ہو گیا. میرے بھائی کیا مہر کے پیسے خود لڑکی استعمال کر سکتی ہے؟ تو لڑکی کے ہی تو پیسے ہوتے ہیں کہ کون استعمال کرے گا اس کو, یعنی شوہر کی مرضی کے بغیر کر سکتی ہے. مفتی صاحب میں خالہ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیا میں رہتی ہے اور میں کہاں لکھا ہوا ہے, سعودیہ میں رہتا ہوں. میں نے خالہ سے کہا رشتہ مانگا تو خالہ نے کہا کہ مجھے تمہیں اپنی بیٹی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں, تم حافظ قرآن ہو, انجینئر ہو, بس انڈیا پاکستان کی وجہ سے نہیں دوں گی. بھائی تم سعودیہ میں رہتے ہو یار, بھائی ان کی خالہ اگر میری بات سن رہی ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کا نام بتاؤ کیا ہے, ایسا نہ کوئی اور آ جائے بیچ میں کہ میں تھا. اچھا میرے بھائی سفارش کر دیں. اچھا سفارش میں نے آپ کے کہے بغیر میں نے سفارش کی. کون ہے یہ بندہ کون ہے, ورنہ کوئی دوسرا پڑھ کے لے جائے گا بیچ میں, مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا پرچہ دیکھ. بہرحال جن کو بھی یہ پرچہ ہے, جو رشتہ تو آیا ہوا ہوگا نا, ان سے میں سفارش کر رہا ہوں دے دو. سعودی عرب تو دنیا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے, اکنامکلی سعودی عرب بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے. امریکہ سے زیادہ کہتے ہیں سعودی عرب ابھی آگے جا رہا ہے, تو امریکہ والے سعودی عرب موو کر رہے ہیں, تو آپ کی بچی رخصت ہو کے سعودی عرب جا رہی ہے, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. باقی انڈیا پاکستان کی لڑائی کو یہاں تک رشتوں میں تھوڑی لے کر آؤ یار. میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں پر لوگ کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے, مثلا کسی کا کام کیا اس سے پیسے مانگنا کوئی. میرے بھائی پتہ نہیں, یہ بہت لمبا سوال ہے یار, بہت لمبا سوال. مفتی صاحب میری عمر 48 سال ہے, میں کما رہا ہوں, جو بھی سوال پوچھ رہا ہوں دارالفتہ میں جمع کرا دو, جو بھی لمبا سوال ہوتا ہے ادھر ہمارا دارالفتہ وہاں جمع کرا دیا. مفتی صاحب میری عمر 48 سال ہے, میں کما رہا ہوں, مجھے کمیونٹی کی 33 سالہ لڑکی سے شادی کے لیے بات چیت چل رہی ہے, لیکن میں کنفیوز ہوں کہ میری شادی کے بعد مجھے اولاد زیادہ چاہیے, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو زیادہ چاہیے تو ایک بیوی سے زیادہ نہیں ہو سکتی, 33 سالہ سے بھی کرو, اگر اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور کر لو. تو آج کل اولاد شوہر کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. آج کل اولاد ہوتی ہے بیوی کی مرضی سے. وہ جتنے بچے پیدا کرنا چاہے گی ہوں گے, اس سے زیادہ کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دے. وہ دور گیا جب مردوں کی حکومت تھی, جب مجھے چاہیے تو تمہیں اولاد نا اب چل دے گی کس کی. ممبر پہ تو آدمی یہ بتاتا ہے کہ گھر کا سربراہ میں ہوں اور آپ جو ہے نا اولاد شوہر کی مرضی کے بغیر روک نہیں سکتی, لیکن پریکٹیکلی جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیوی جتنے بچے پیدا کرنا چاہے گی اتنے ہوں گے آپ کے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. کیونکہ اتنے طریقے فیملی پلاننگ والوں نے عورت کو حمل روکنے کے بتا دیے جو آپ کے سوچ سے بھی آگے ہیں. آپ کو پتا کیا چلے گا کہ پریگننٹ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, وہ
گولیاں پرس میں لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں, 1 ہفتے کا حمل ہے, کھا لے, ختم ہو گیا, گر گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں جمشید دنیا سے جا چکا ہے, غفار جس نے دنیا میں, آپ بچوں کے نام رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, ایک کا نام جمشید ہوگا, ستار ہوگا, غفار ہوگا, سلیم, وہ سارے گولیوں کی نظر ہو چکے ہیں. اس لیے ایک چیز پر ممکن ہی نہیں ہے تو رونا کیا. اب اگر کسی کو زیادہ اولاد چاہیے, یا تو وہ محبت سے بیگم کو سمجھاتے مجھے اولاد چاہیے, مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, کوئی سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں, بلا وجہ گھر کا ماحول خراب کرو گے. جو بیماری سب میں پھیل چکی ہو نا, اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس میں پھر زیادہ ٹارزن اور خلافت قائم کرنے کی کوشش کرو گے سوائے لڑائیوں کے. ایک صاحب نے مجھے کہا میں پیمپر ایکچولی پرانے زمانے میں بھی تو عورتوں کے بچوں کے پیمپر ہم تو پوتڑوں پہ پالا ہے, ہماری ماؤں نے نالیوں پہ بٹھاتی تھی, میں کیوں پیمپر. میں نے کہا بھائی ساری دنیا کے بچے پیمپر پہنتے ہیں, چوری کر کے لا, یا زیادہ ہو گیا کاٹ دینا. یہ لوگ چوری کو پروموٹ کرتے ہیں, کہیں سے بھی تجھے دینے پڑیں گے. یہ اس زمانے میں اب ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے. اب اس میں وہ نہیں چلے گا, پرانے میں تو پنکھے بھی نہیں تھے, تو اب یہ نہیں چلے گا. ہر گھر میں فریج ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں پیمپر کے, تو آپ بیگم کے سامنے شرمندہ تو ہونا کم از کم. بولو یار میں بس بہت مجبور ہوں, نہیں مجھے پتا ہے ضرورت ہے پیمپر کی, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے, کمپرومائز کرو. یہ نہ کہو کہ 1400 سال پہلے لوگ پیمپر کے بغیر رہا کرتے تھے تو تم بھی پیمپر کے بغیر رہو. میرے باپ دادا تو بغیر پیمپر کے دنیا میں پلے بڑے ہیں, اور ہمارے اماں نے ہمیں بغیر پیمپر کے پالا. یہ دلائل غلط ہوں گے. یہ دلائل پھر وہ کہے گی پنکھا بھی تمہارے دادا کے دور میں نہیں تھا, یہ بھی اتروا کے بیچ دے کباڑ میں. تو جو جس زمانے میں چل رہے اس زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا. تو اس میں آپ یہ کر لو کہ بیگم مجبور ہوں, نہیں کھلا سکتا, نہیں پلا سکتا, دونوں روتے ہیں بیٹھ کے پیمپر کے, لیکن پیمپر کے پیسے ارینج کرنے پڑیں گے آپ کو. تو اسی طرح شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ بیوی اس کی مرضی کے بغیر حمل نہ روک سکتی ہے نہ گرا سکتی ہے, اتھارٹی دی ہے. تو 2-4 عورتیں اگر ایسا کر رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں, تو ہم کہتے ہیں بھائی بیوی پہ آپ سختی کر سکتے ہو, لیکن 2-4 ایسا نہیں کر رہی, باقی سب ایسا ہی کر رہی ہیں. تو اگر ہم لوگوں کے یہاں سختی کرو تو گھر ٹوٹیں گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسری لاؤ گے وہ بھی نہیں, وہ تو شرط لگائے گی مجھے اولاد نہیں چاہیے. تو اس طرح کی مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے میں اسی حساب سے بات کروں گا نا. تو اس لیے محبت سے سمجھا دو, دیکھو زیادہ اولاد میں تمہارا فائدہ ہے, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو شادیاں کیے بغیر اولاد زیادہ ملے گی نہیں, آپ ناممکن. 2-3 شادیاں کرو. کیا 48 کی عمر ہے, تمہارے پاس بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, ورنہ بیوی ملے گی ٹھیک ہے 6 بچے کر لو, تو آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہوگا. آپ کہو گے جب دانت تھے تو بادام کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے ہیں دانت نہیں ہے. اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر آل کے فارغ ہو جاؤ. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال.